تصور کیجئے ایک پرسکون وادی ہے، پہاڑوں کے سائے تلے بستیاں آباد ہیں، لوگ خوش ہیں مگر ان کے دلوں پر غفلت کا پردہ پڑ چکا ہے۔ وہ پتھروں اور لکڑیوں کے بتوں کو پوجتے ہیں۔ ایسے گھنے اندھیروں میں جب گناہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہے تھے اور انسان اپنے رب کو بھول چکا تھا، ایسے اندھیروں میں ایک روشنی ظاہر ہوئی۔ یہ روشنی ایک ایسی عظیم ہستی کی صورت میں تھی جسے دنیا آج حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسرار ماضی، جہاں ہم لاتے ہیں تاریخ، علم اور حقیقتوں سے بھرپور معلومات۔ اللہ نے اپنے خاص بندے کو نبی بنا کر بھیجا۔ وہ اپنی قوم کے پاس نہ سختی سے آئے، نہ تلوار کے سائے میں، بلکہ نرم لہجے اور محبت بھرے دل کے ساتھ آئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو نہایت شفقت سے سمجھایا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ نوح علیہ السلام دن کو بھی یہی پیغام دیتے اور رات کو بھی، چھپ کر بھی سمجھاتے اور کھلے عام بھی آواز لگاتے، کبھی مثالوں سے بات سمجھاتے اور کبھی اللہ کی نعمتوں کی یاد دلا کر۔ وہ اپنی قوم کو بتاتے کہ دیکھو، یہ آسمان جو تمہارے اوپر ہے، یہ زمین جو تمہارے قدموں تلے ہے، یہ سب اسی اللہ کی نشانی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پہاڑ، دریا، درخت، کھیت، سب اسی ایک رب کی عطا ہیں، پس تم کیوں دوسروں کے آگے جھکتے ہو؟ لیکن افسوس، قوم کی اکثریت ان باتوں کو سن کر ہنستی، مذاق اڑاتی اور اپنے باطل خداؤں کی طرف لپک جاتی۔ لیکن لوگ نہ مانے، کچھ نے مذاق اڑایا، کچھ نے منہ موڑ لیا۔ قرآن میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک اپنی قوم کو بلایا۔ میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا، مگر میری دعوت نے انہیں اور زیادہ بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ سورہ نوح آیت نمبر 5 اور 6۔ یعنی صدیوں کی محنت، صدیوں کی دعائیں، دن رات کی تھکن، مگر اس کے جواب میں قوم کی اکثریت نے صرف انکار اور مذاق ہی کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے ہر دن خیر اور ہدایت کی بات نکلتی، مگر ان کے کانوں میں یہ الفاظ گویا شور کی طرح تھے۔ وہ طنزیہ مسکراتے، ایک دوسرے کو چھیڑتے اور کہتے، دیکھو، یہ وہی نوح ہے جو ہمیں ڈراتا تھا، مگر آج تک کوئی عذاب نہ آیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، وہی اتری، ہمارے حکم آنے تک ایک کشتی بنا۔ سورہ ہود آیت نمبر 37۔ یہ کوئی عام حکم نہ تھا، یہ اس کائنات کی تاریخ بدل دینے والا مرحلہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ایک ایسی عظیم کشتی بنانے کا آغاز کیا جیسی دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ کشتی جو آنے والے وقت میں صرف لکڑی اور کیلوں کا ڈھانچہ نہ رہے گی، بلکہ زندگی اور موت کے بیچ ایک پل بنے گی۔ قوم کے سردار روز وہاں سے گزرتے، جب وہ دیکھتے کہ نوح علیہ السلام ایک بنجر میدان میں کشتی تیار کر رہے ہیں تو زور زور سے ہنستے اور تانے دیتے، اے نوح، کیا تو بیابان میں جہاز بنا رہا ہے؟ یہاں تو نہ دریا ہے نہ سمندر، یہ کیسی دیوانگی ہے؟ کچھ لوگ تو ہنسی میں لوٹ پوٹ ہو جاتے، کچھ انگلی سے اشارہ کرتے اور کہتے، یہ ہے وہ نبی جس نے ہمیں صدیوں ڈرایا تھا، آج اپنی ہی محنت میں پھنسا ہوا ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام خاموش رہتے۔ ان کا یقین مضبوط تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہنسی جلد ہی چیخوں اور فریادوں میں بدلنے والی ہے۔ یہاں کہانی ایک نئے اور فیصلہ کن موڑ پر پہنچتی ہے۔ کشتی اب تقریباً تیار ہو چکی تھی، مضبوط شہ تیر، اونچے تختے اور اللہ کی حفاظت میں ڈلی ہوئی وہ عظیم کشتی جس کی بنیاد ایمان پر رکھی گئی تھی۔ ادھر اللہ کے حکم سے جانوروں کے جوڑے آہستہ آہستہ کشتی میں جمع ہونے لگے۔ پرندے اپنے پر پھڑپھڑاتے ہوئے اندر جا رہے تھے، چرند پرند دو دو کر کے داخل ہو رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مومنین کے دلوں میں ایمان اور بھی بڑھ رہا تھا کہ یہ سب کچھ انسان کی خواہش سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے ساتھی مومنین کو کشتی میں بٹھاتے جاتے اور ہر لمحہ ان کی آنکھوں کے سامنے قیامت کے آثار نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ آسمان پر کالے سیاہ بادل چھا گئے، زمین کے سینے میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہوئی، گویا وہ خود بھی کسی بڑے راز کو باہر نکالنے کو بے چین ہو۔ وہ گھڑی آن پہنچی
جس کا وعدہ صدیوں پہلے نوح علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اللہ کا فیصلہ اتر آیا۔ قرآن کہتا ہے، پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے موسلا دھار بارش کے ساتھ، اور زمین کے چشموں کو پھاڑ دیا، اور دونوں پانی ایک مقررہ کام کے لیے مل گئے۔ سورۃ القمر آیت نمبر 11 اور 12۔ آسمان کا پانی اترنے لگا، زمین کے اندر سے چشمے پھوٹنے لگے، یوں لگا جیسے زمین اور آسمان نے مل کر انسانوں کی نافرمانی کے خلاف گواہی دی ہو۔ بارش معمولی بوندوں کی طرح نہیں، بلکہ یوں برسی جیسے آسمان کے دروازے ٹوٹ کر کھل گئے۔ زمین کے ہر کونے سے پانی ابلنے لگا، کھیت، مکان، بازار سب ڈوبنے لگے۔ کشتی کے باہر لوگوں کی آنکھوں میں اب پہلی بار خوف نظر آنے لگا۔ جو کل تک ہنس رہے تھے، آج پانی کے بڑھتے ہوئے ریلے دیکھ کر گھبراہٹ میں چیخنے لگے۔ مگر اب پچھتانے کا وقت گزر چکا تھا۔ لیکن پھر پانی کا ریلا آیا، ایسا ریلا جو پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا۔ قرآن میں ایک نہایت جذباتی منظر بیان ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ایمان نہ لایا۔ جب پانی بڑھنے لگا تو نوح علیہ السلام نے پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ بیٹے نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ اور پھر ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 42 اور 43۔ پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی، زمین پانی میں غرق ہو گئی، گاؤں، بستیاں، محل سب کچھ لہروں کے نیچے چھپ گیا۔ انسانوں کی چیخیں، جانوروں کی صدائیں سب پانی کے شور میں دب گئیں۔ یہ منظر تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا۔ یہ قصہ صرف قرآن اور حدیث میں ہی نہیں بلکہ دنیا کی پرانی تہذیبوں میں بھی بیان ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہی کہانی مختلف زبانوں اور مختلف انداز میں دہرا دی گئی ہو۔ تقریباً 4000 سال پرانی بابل کی تہذیب کی ایک مشہور کتاب ایپک آف گلگمش، یہ کتاب انسانی تاریخ کی قدیم ترین تحریروں میں شمار ہوتی ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں بھی ایک عالمگیر طوفان کی داستان درج ہے۔ اس کہانی میں ایک کردار ہے جسے اتنا پشتم کہا گیا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ دیوتا انسانوں کے گناہوں اور شور و فساد سے ناراض ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پوری زمین کو ایک بڑے سیلاب میں ڈبو دیں گے تاکہ انسانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ لیکن انہی دیوتاؤں میں سے ایک نے اتنا پشتم پر رحم کیا۔ اس نے اسے خفیہ طور پر خبر دی اور حکم دیا، جلدی سے ایک بہت بڑی کشتی بنا، اپنے گھر والوں اور جانوروں کو ساتھ لے کر اس میں سوار ہو جاؤ۔ جب پانی آئے تو یہی کشتی تمہارا نجات کا ذریعہ ہوگی۔ یوں اتنا پشتم نے ایک کشتی بنائی۔ پھر اچانک آسمان سے بارش برسنے لگی، زمین پانی میں ڈوبنے لگی، بستیاں اور کھیت سب ختم ہو گئے۔ لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہو کر بھاگنے لگے، لیکن پانی ہر طرف چھا گیا۔ آخر کار یہ کشتی بھی ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر رک گئی۔ کیا یہ قصہ آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی یاد نہیں دلاتا؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا پھر یہ اس اصل واقعے کی باز گشت ہے جو اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے بیان کیا؟ فرق صرف اتنا ہے کہ بابل کی کہانی افسانوی انداز میں دیوتاؤں کے جھگڑوں کے ساتھ ملائی گئی، لیکن قرآن پاک میں وہی حقیقت خالص اور روشن انداز میں سامنے آتی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہوا تاکہ انسانیت کو ایک نئی زندگی کا آغاز دیا جا سکے۔ بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا واقعہ نہایت تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ بارش 40 دن اور 40 رات تک لگاتار برستی رہی، زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی تھا، پہاڑ تک ڈوب گئے، بستیاں بہہ گئی اور انسان اپنی تمام تر طاقت کے باوجود بے بس کھڑے تھے۔ اس کے بعد بیان ملتا ہے کہ کشتی آخر کار ایک پہاڑ پر آ کر ٹھہری۔ یہ پہاڑ آج کے ترکی میں واقع ہے اور اسے ماؤنٹ آرارات کہا جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ یہی واقعہ تورات جو یہودیوں کی مقدس کتاب ہے، اس میں بھی موجود ہے۔ گویا یہ داستان صرف مسلمانوں یا عیسائیوں تک محدود نہیں بلکہ یہودیوں کے ایمان کا بھی حصہ ہے۔ لیکن ایک حیرت انگیز بات یہ ہے
کہ ان تمام روایات میں اگرچہ الفاظ اور انداز بدل جاتے ہیں لیکن اصل حقیقت ایک ہی نظر آتی ہے۔ ایک عظیم طوفان آیا، ایک کشتی بنی، انسانیت مٹنے سے بچی اور ایک نئی شروعات کی بنیاد ڈالی گئی۔ یہ صرف قرآن، بائبل یا تورات تک محدود نہیں۔ دنیا کی پرانی تہذیبوں میں بھی ہمیں سیلاب اور طوفان کی ایسی داستانیں ملتی ہیں جو حیران کر دیتی ہیں۔ ہندوستان کی قدیم ویدک روایات میں ایک کردار کا ذکر ہے جسے منو کہا جاتا ہے۔ کہانی کے مطابق دیوتاؤں نے اسے آنے والے بڑے طوفان کی خبر دی۔ منو نے ایک بڑی کشتی تیار کی اور جب بارشیں برسیں اور زمین ڈوبنے لگی تو وہ کشتی میں بیٹھ کر بچ گیا۔ یوں وہ اس تباہی سے نکلنے والا پہلا انسان قرار دیا گیا جس سے نئی نسل کا آغاز کیا۔ اس طرح دنیا کے دوسرے کنارے پر جنوبی امریکہ کی تہذیبوں ایزٹیک اور انکا میں بھی ایک عظیم سیلاب کی داستان موجود ہے۔ وہاں کے قدیم قصوں میں بتایا جاتا ہے کہ پانی نے پوری وادیوں اور پہاڑوں کو ڈھانپ لیا اور صرف چند خاندان ہی بچ سکے جنہوں نے نئی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ چین کی قدیم روایات میں بھی ایک بڑے طوفان کا ذکر ملتا ہے۔ چینی داستانوں میں کہا جاتا ہے کہ زمین پانی کے سیلاب میں ڈوب گئی تھی اور ایک بہادر شخصیت نے دیوتاؤں کی مدد سے پانی کے بہاؤ کو قابو کیا تاکہ انسان دوبارہ زمین پر بس سکیں۔ ان سب مختلف قوموں کی کہانیاں ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ دنیا میں واقعی ایک ایسا بڑا واقعہ رونما ہوا جس نے پوری انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہر تہذیب نے اسے اپنے رنگ اور اپنے عقیدے کے مطابق بیان کیا، مگر فرق یہ ہے کہ ان سب کہانیوں میں تصور ہے، لیکن قرآن ہمیں اصل واقعہ اور اصل پیغام دیتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ یہ طوفان صرف تباہی کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ انسانیت کو ایک نئی زندگی دینے کا نیا آغاز تھا۔ یہ سوال ہمیشہ سے کیا جاتا رہا ہے کہ کیا حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان صرف ایک مذہبی کہانی ہے یا واقعی دنیا کی تاریخ میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا؟ ماہرین آثار قدیمہ نے میسوپوٹیمیا یعنی موجودہ عراق میں کھدائی کے دوران مٹی کی ایسی تہیں دریافت کی جو یہ بتاتی ہیں کہ ہزاروں سال پہلے وہاں ایک زبردست سیلاب آیا تھا۔ یہ تہیں بالکل اسی زمانے سے تعلق رکھتی ہیں جسے ہم حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے جوڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح ترکی کے علاقے ماؤنٹ ارارات میں بھی صدیوں سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے آثار ملے ہیں۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ پہاڑ کی برف میں ایک بڑی لکڑی کی ساخت ملی ہے جو کسی عام تعمیرات سے مختلف ہے۔ سائنسدانوں نے مختلف نظریات پیش کیے۔ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ طوفان دراصل میسوپوٹیمیا کے علاقے تک محدود تھا جہاں دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان بڑی وادی ہے۔ اس علاقے میں بار بار شدید سیلاب آتے رہے ہیں۔ اسلامی روایات اور قرآن کے مطابق یہ سیلاب پوری دنیا پر چھا گیا تھا۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ پگھلتی ہوئی برفانی چادریں اور زمین کی پلیٹوں کی حرکت نے ایک ایسا ہولناک سیلاب پیدا کیا جو عالمی سطح پر محسوس کیا گیا۔ جدید محققین نے کہا کہ تقریباً 7000 سال پہلے بحیرہ اسود یعنی بلیک سی ایک زبردست سیلاب کے بعد وجود میں آیا۔ یہ نظریہ بھی اس بات سے جڑا ہوا ہے کہ شاید اسی واقعے نے نوح علیہ السلام کے طوفان کی یاد کو جنم دیا۔ اگرچہ سائنسدانوں کی تحقیقات الگ الگ ہیں، مگر ایک بات پر سب متفق ہیں کہ دنیا کی کئی قدیم تہذیبوں نے ایک عظیم سیلاب کو اپنی تاریخ میں محفوظ کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ محض کہانی نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا حادثہ تھا جس نے انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین ایک نئے دور میں داخل ہو رہی تھی۔ پانی ہٹنے کے بعد ایک نئی نسل، ایک نئی امید اور ایک نئی تاریخ کا آغاز ہونے والا تھا۔ یہ طوفان صرف ایک تباہ کن حادثہ نہیں تھا، یہ دراصل انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور باقی سب کو ڈبو دیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 64۔ یہ اس بات کی نشانی تھی
کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نجات انہی کا مقدر بنتی ہے، اور جو لوگ ضد اور سرکشی میں ڈوبے رہتے ہیں وہ پانی کے اس سیلاب کی طرح ہمیشہ کے لیے مٹ جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن جب انہوں نے نہ مانا تو اللہ پر بھروسہ کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی صبر اور توکل میں ہے۔ سیلاب آیا، سب کچھ بہا لے گیا، لیکن نیک لوگ بچا لیے گئے۔ گویا زمین پر ہمیشہ نیکی قائم رہتی ہے اور برائی ایک دن فنا ہو جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے ایک نئی دنیا کا آغاز ہوا۔ یہ پیغام ہے کہ چاہے کتنا ہی اندھیرا ہو، اللہ ہمیشہ ایک نئی صبح لے کر آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی اللہ کے حکم کے آگے بے بس۔ پہاڑ اپنی جگہ کھڑے رہ گئے، سمندر زمین سے نکل آئے، آسمان سے پانی برسنے لگا، لیکن جن لوگوں نے ایمان نہ لایا سب بہا دیے گئے۔ یہ دنیا ایک دن پھر ختم ہونے والی ہے، پھر سے ایک قیامت کا طوفان برپا ہوگا، لیکن اس بار کشتی لکڑی کی نہیں ہوگی، بلکہ صرف ایمان اور نیک اعمال ہی نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ تو سوچو ہم کس طرف کھڑے ہیں، نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جو مذاق اڑاتے تھے؟ یہ فیصلہ آج کرنا ہے، کیونکہ کل شاید وقت نہ ملے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل اسرار ماضی کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے اس قصے سے کیا نیا سبق ملا۔